بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ سورہ مریم کی آیات نمبر 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جودیا کے پہاڑوں میں واقع بیت الحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت الحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ صراط کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم، اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے۔ پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، گھوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برسے جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کو پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی
اور ادھیڑ عمر میں بھی غلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے